صحت مند رہنا ایک خواب ہے جو کہ ہر کسی کی آنکھوں میں سجا رہتا ہے، کیونکہ صحت ایک ایسی نعمت خداوندی ہے جس سے انسان اپنے روزمرہ کے کام بخوبی سر انجام دے سکتا ہے۔ وہ جو ضرب المثل مشہور ہے کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، اسی طرح ایک بیمار آدمی کی بھی جو ہے وہ صحت کی ہی خواہش رکھتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اسپتال بیمار لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہر دوسرا انسان کسی نہ کسی مرض میں مبتلا نظر آتا ہے، اور مسجدوں میں جائیں تو ہر نماز کے بعد امام صاحب کی آواز گونجتی ہے کہ بیماروں کے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر دیکھا جائے آخر کیا وجہ ہے اتنی دعاؤں کی، دوائیں جو ہیں دوائیں بھی کھائی جاتی ہیں، دعائیں بھی کی جاتی ہیں، اور سائنس کی ترقی کے باوجود بھی بیماریاں ہیں کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، کم کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، مگر آج کچھ ایسے طریقے بیان کرنا چاہوں گی میں جن کی مدد سے آپ خود کو صرف چند دنوں میں سست اور بیمار زندگی سے تندرست و توانا زندگی کی طرف جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں۔ صحت اور تندرستی ایک حساس موضوع ہے، اور ہم بحیثیت قوم ایسے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ملے تو سب بیمار ہی بن جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح ہم ایسی کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ایسے کیا جو ہے وہ پوائنٹس ہم اپنی زندگی میں شامل کریں جس سے ہم صحت مند اور تندرست رہنا شروع ہو جائیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل DTV اور میں ہوں رمیسہ قریشی۔ ناظرین، کافی سارے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں، یا پھر ہم خود سے ہی جو ہے اپنے آپ کا علاج شروع کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صحت اور تندرستی کو تبدیل کرنے کے لیے بہت سارے آسان طریقے ہیں جو آپ فوری طور پر استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ان میں سے چند جو ہیں وہ ایک ایسے ہیں جو میں ابھی آپ کو آگے جو ہے اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں۔ تو نمبر 8 کیا ہے؟ کھانا ذائقہ حاصل کرنے یا مزہ لینے کے لیے مت کھائیے، بلکہ اسے بطور رزق کھاؤ۔ یعنی جتنے کے لیے کھانا، جس طرح آپ جتنا کھانا کھاتے ہیں، اگر آپ اس کھانے کو کم کر دیں، یا اگر آپ صرف اتنا کھانا کھائیں جس سے آپ کا صرف پیٹ بھرے، ایسا نہ ہو کہ اس کھانے سے آپ کا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اور کھاؤں، ایسا مت کیجیے۔ جب آپ ذائقہ حاصل کرنے کے لیے کھاتے ہیں تو وہ غذا میں لے لیتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لہٰذا توانائی کے لیے کھانے کی کوشش کیجیے۔ ذائقہ زیادہ تر لینے کے لیے مت کھائیے، کیونکہ آپ اپنی جب ڈائٹ کا خیال رکھیں گے تو اسی سے آپ جو ہے وہ صحت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ روزانہ کی بنیاد پر کچھ دیر آپ نے چہل قدمی کرنی ہے، کیونکہ پیدل چلنے سے آپ کے جسم میں موجود اضافی کیلوریز جو ہیں وہ جلتی ہیں، اور اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے صرف چلنا ہی ہے، بلکہ آپ کو اگر چلنا پسند نہیں تو آپ اپنی پسند کا کوئی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں، جیسا کہ ٹینس ہو جاتا ہے، کرکٹ ہو جاتی ہے، باسکٹ بال ہو جاتی ہے، ہاکی ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے کھیل ہو سکتے ہیں جو آپ کی جو ہابیز ہوتی ہیں ان کو بھی آپ اس میں اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، جو ہم لوگ شوگر ڈرنکس پیتے ہیں اس سے آپ پرہیز کریں۔ فزی ڈرنکس جو ہوتی ہیں آپ اس سے پرہیز کریں۔ جب آپ اس طرح کی ڈرنکس سے پرہیز کریں گے تو بہت اچھا رہے گا آپ کے لیے۔ اور نمبر 4 میں آپ کو یہ کہوں گی کہ تازہ پھلوں کا جوس پیجئے، اور وہ جوس بھی اپنے گھر میں خود آپ جو ہے وہ تیار کیجئے، کیونکہ اس میں آپ جو ہے باہر کی اگر چیزیں دیکھی جائیں تو اس میں ملاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر آپ گھر میں وہ کوئی بھی چیز بنائیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ کی ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے اس میں کیا ڈالا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے لیے تو چیز انسان اچھی ہی بناتا ہے، تو آپ خود کوشش کیا کریں کہ باہر کی چیزوں سے پرہیز کریں اور ساری چیزیں جو ہے وہ گھر میں ہی بنائیں۔ اگلا پوائنٹ میں شیئر جو کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ گوشت کے بجائے سبزی کا زیادہ استعمال کیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر جب بھی پرہیز بتاتے ہیں تو سبزیوں کے علاوہ ہر چیز کا بتاتے ہیں، مطلب ہر بیماری کی نوعیت کے اعتبار سے کہ چاول نہیں کھانے، یا دودھ نہیں لینا، بڑا گوشت نہیں کھانا، تلی ہوئی کوئی چیز نہیں کھانی، یا فلاں پھل نہیں کھانا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، مگر کسی بھی بیماری میں کوئی بھی سبزی جو ہے وہ منع نہیں کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ وزن کم کرنے کے لیے بھی گوشت چھوڑ کر سبزی کا استعمال بہترین حل ہے۔ آپ کو سبزی خور بننے کی ضرورت نہیں، مگر گوشت کے بجائے سبزی کو اہمیت دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں صرف ایک آیت میں ہی صحت مند زندگی کا جو ہے وہ ایسا رہنما اصول بتایا ہے کہ اس پر عمل ہمیں بہت سی جو ہے پیچیدگیوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین، 5 وقت کی نماز، مسواک کرنا، وضو کرنا، اپنے اعضاء کو پانی سے دھونا، اپنے آپ کو صاف رکھنا، خوشبو لگانا، اپنے معدے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ جو ہے اس میں کھانا اور ایک حصہ پانی پینا اور ایک حصہ خالی رکھنا، عین صحت مند زندگی کے ایسے رہنما اصول ہیں کہ اگر صرف ان کو ہی آپ اپنا لیں تو آپ ایک تندرست زندگی گزار سکتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔